اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغکم ابلغو میں پہنچاتا ہوں ابلغو میں پہنچاتا ہوں میں پہنچا رہا ہوں کم تمہیں ابلغکم میں تمہیں پہنچا رہا ہوں رسالاتی پیغامات رسالات کی جمع رسالات پیغامات ربی رب میرے کے رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات ابلغکم میں تمہیں پہنچا رہا ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں وَأَنْصَحُ اور انصحو میں نصیحت کر رہا ہوں یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے میں نصیحت کر رہا ہوں لکم لا لیے کم تمہیں لکم تمہارے لیے وَأَنْصَحُ لَكُمْ اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور اعلم میں جانتا ہوں من سے اللہ کی طرف سے ما جو کچھ لا نہیں تعلمون تم جانتے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید ان کے ساتھ خیرخواہی اپنے منصب اپنی ذمہ داریاں اور اپنا مقام ان کے سامنے واضح کیا اپنا مقام اپنی ذمہ داریاں اپنا منصب یہ مزید ان کے سامنے واضح کیا اپنی قوم کے سامنے۔ تو پہلا انہوں نے فرمایا ابلغکم رسالات ربی کہ یہ جو کچھ تمہیں میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہا ہوں اللہ کی توحید کا تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ اور جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہیں میں پیغام پہنچا رہا ہوں تمہیں حلال و حرام کے احکام بتا رہا ہوں اور اوامر و نواہی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے جن پر عمل کرنے سے تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی اور جن پر عمل کرنے سے تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہوگی۔ فرمایا یہ سب کچھ میں تمہیں کوئی اپنے پاس سے نہیں پہنچا رہا بلکہ ابلغکم رسالات ربی میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اس میں میرے نفس کا عمل دخل نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اس لیے یہاں لفظ آیا رسالاتی پیغامات کیونکہ وہ رسالت کے منصب پر فائز تھے اللہ تعالی نے انہیں رسول بنا کر بھیجا تھا اس لیے انہوں نے یہاں رسالات ربی فرمایا کہ اپنے رب کے پیغامات اپنے رب کی رسالت کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَأَنْصَحُ لَكُمْ اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں یعنی میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں تم سے کوئی عداوت نہیں رکھتا کوئی تمہارے ساتھ بغض عناد کوئی حسد کوئی لالچ اس طرح کا کوئی رشتہ بھی میرا تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ فرمائے میرا تمہارے ساتھ تعلق خیر خواہی کا ہے تمہارے ساتھ تعلق تمہاری بلائی کا ہے وَأَنْصَحُ لَكُمْ فرمائے میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تمہاری بلائی چاہ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا تیسرا اپنا منصب اپنی ذمہ داری اور اپنا مقام واضح کیا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ بعض چیزیں یہ نہیں کہ دنیا میں ساری چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں اور ہر چیز کی حقیقت تم جانتے ہو۔ نبی اور رسول کا منصب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عطا سے اللہ کے اذن سے اللہ کے علم سے وہ کچھ جانتے ہیں جو عام انسان نہیں جانتے۔ آپ یہ دیکھیں یہ حضرت
नूह अलैहिस्सलाम जो दुनिया में पहले रसूल थे, उन्होंने अपना ये मनसब वाज़े किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्सा में भी हम पढ़े हैं, उनके वाक़या में भी पढ़े हैं कि जब फरिश्तों को जब उन्हें नाम सिखाए और फरिश्तों को कहा कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ, तो फरिश्तों ने कहा बारी ताला सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, या अल्लाह तू पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं है, हमें सिर्फ वही चीज़ का इल्म है जो तूने हमें सिखाया। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लाहा, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए। किसी चीज़ की क्या माहियत, क्या कैफियत, क्या हैयत, वो हर चीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अंबिया किराम का इल्म गैर मामूली होता है, क्योंकि वो अल्लाह की अता से उन्हें मिला होता है। इसलिए आजकल हमारे मुआशरे में, हमारे दौर में, इस सदी में बास ऐसे, इस सदी में, गुज़िश्ता सदी में ऐसे फितने पैदा हुए जो उलूम अंबिया पर तानाज़नी लोगों ने शुरू कर दी और इल्म अंबिया को लोगों ने अपने ऊपर क्यास करना शुरू कर दिया। जबकि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़या से भी हमें पता चलता है कि उनका इल्म फरिश्तों के इल्म से आला था, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से उनकी ज़ुबानी पता चला कि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इससे पता चलता है कि अल्लाह की तरफ से जो गैर मामूली इल्म अंबिया किराम को मिलता है वो बाकी आम इंसान को हासिल नहीं होता। लिहाजा उनके इल्म को अपने जैसा इल्म समझना ये गुमराही है, अपना इल्म उनके इल्म पर क्यास करना ये गुमराही है। उनको अल्लाह ताला ने गैर मामूली इल्म अता किया होता है, अता किया हुआ था अंबिया किराम को। और फिर सारे अंबिया किराम से जो सबसे आला अफजल वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। जिस तरह आपके नबुव्वत और रिसालत का मनसब आला और अफजल है, आपकी फजीलत आला है, औला है, इसी तरह आपका इल्म भी सारे अंबिया किराम से आला, अफजल और औफक है, बरतर है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह उनसे फरमा दिया। अब ये क्या हो सकता है? इसमें क़यामत का इल्म भी है, इसमें आखिरत का इल्म भी है, इसमें तकदीर के मुतल्लिक इल्म भी है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपने मकाम के मुताबिक। और जो गैब में छुपा हुआ इल्म वो भी है। तो फरमाया मैं वो कुछ अल्लाह की तरफ से जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अगर दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान लोगे, इताअत कर लोगे, तो तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। और यहाँ इनकार कर दोगे तो इसमें यह भी है कि तुम पर आने वाला अजाब भी देख रहा हूं, जो तुम्हारी नाफरमानी और तुम्हारे मासी की वजह से आएगा। और अगर तुम इसी रवैश पर कायम रहे तो जाहिरत में तुम अजाब में मुब्तला होगे, वो भी मैं जानता हूं। तो ये सब कुछ फरमा दिया कि मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और इससे हमें यह भी पता चला, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इन कलिमात से, जो उन्होंने अपना मनसब, अपनी जिम्मेदारियां और कौम से हिताब किया, इससे यह भी पता चला कि किसी भी मुबल्लिग पर अगर उनके मुहातबीन, उनके सामीन और जिनको वो दावत दे रहे हैं, अगर उन पर वो तानाज़नी करें, उन पर कीचड़ उछालें, उनको कोई ताना दे दें, तो इस पर वो अपने जज्बात में ना आए, गुस्से का इजहार न करें, जलालत का इजहार न करें, उन पर कुफर के, नाफरमानी के इस तरह के फौरी फतवे ना जड़ दें, बल्कि तहम्मुल से, बुर्दबारी से, सब्र से उन्हें दावत दे। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दावत के अंदाज से हमें यह भी हकीमाना पहलू मिलता है।
दायाना पहलू हमारे सामने ये भी आता है कि जब उनकी कौम ने उन्हें कहा, वो हम पढ़ रहे हैं पीछे आयत नंबर 60 में 60 में, उन्होंने कहा था इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, क्या नूह हम तो तुम्हें वाज़े तौर पर खुली गुमराही में देख रहे हैं। मगर उन्होंने सब्र से तहम्मुल से अपनी कौम के इस ताना जनी को सुना और सब्र और तहम्मुल से उन्हें जवाब दिया। ये सब्र और तहम्मुल हर दाई की हसलत होनी चाहिए और हर दाई को ये अपनाना चाहिए। जबकि हमारे दौर में ऐसे जहां कहीं भी फितने पैदा होते हैं तो हमारे दौर में दाईन हुतबा उलमा वाइजीन इल्ला माशाअल्लाह वो मिंबर और मेहराब पर लोगों को गालियां देते हैं, माज़न अस्तगफिरुल्लाह, गाली गलौज करते हैं, बदजुबानी करते हैं। तो ये दाइयाना तरीक ना अंबिया किराम की सुन्नत है, ना कुरान में इसे बयान किया गया है। और अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जुबान से हमें ये दाइयाना तरीका और उसलूब और दावत भी हमें समझा दिया। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 63, उसमें फरमाया अवा क्या, अवा क्या अजीब तुम्हें ताज्जुब है, अवा अजीब तुम क्या तुम्हें ताज्जुब है, अन ये के जा आया कुम तुम्हारे पास जिक्र नसीहत मिन से रब्बिकुम रब तुम्हारे रब की तरफ से, अला ऊपर राजुलिन एक शख्स पर, मिनकुम तुम में से। फरमाया अब अजीब तुम अन जाअकुम जिक्रुम मिन रब्बिकुम अला राजुलिन मिनकुम, क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक मर्द की जुबान पर नसीहत आई, क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब है। लियुनज़िराकुम, लियुनज़िरा ली ताकि, युनज़िरा वो डराए, कुम तुम्हें, लियुनज़िराकुम ताकि वो तुम्हें डराए अज़ाब इलाही से, वलितत्तकू व और लितत्तकू लाम से ली ये जब फेल के साथ आता है ये ताकि का माना देता है, ताकि वलितत्तकू और ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, वला अल्लाकुम व और ला अल्लाह और ताकि कुम तुम, ला अल्लाह का मतलब शायद, और शायद कुम तुम, और शायद तुम तुरहमून तुम पर रहम किया जाए, वाला अल्लाह कुम तुरहमून और ये इसलिए कि तुम पर रहम किया जाए। अब इस आयत मुबारका में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर मजीद हकायक आश्कार किए हैं। अब वो कौम उनका इनकार क्यों कर रही थी, जो उन्होंने कहा अब अजीब तुम, क्या तुम्हें ताज्जुब है, अन जाअकुम जिक्रुम मिन रब्बिकुम, कि तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई है, कोई नसीहत आई है, अला रजुल मिनकुम तुम में से एक मर्द पर, एक शख्स पर, क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है। अब उनका ताज्जुब क्या था, वो ये समझते थे कि अल्लाह की तरफ से, जिस तरह हम कुरान में पहले भी पढ़ रहे हैं, सूरत हम पिछली सूरतुल अनआम में भी पढ़ रहे हैं, फिर सूरतुल माइदा में भी पढ़ रहे हैं, सूरत आल इमरान में भी पढ़ रहे हैं, कि वो तरह तरह का इतराज़ करते। वो कहते कि हम में से ये एक शख्स जो है जिसके पास माल नहीं है, जो मालदार नहीं है, दौलतमंद नहीं है, इस पर क्यों वही आए। फिर वो ये समझते थे कि ये फरिश्ता क्यों नहीं है, अगर अल्लाह ने हमारे पास कलाम भेजना था तो अल्लाह ताला फरिश्ते को भेज देता, ये फरिश्ता हमारे अंदर क्यों मबूस नहीं हुआ। फिर वो ये भी कहते ये तो हमारी तरह खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, ये हमारी तरह जिंदगी बसर करते हैं, बाजारों में चलते फिरते हैं, शादी ब्याह करते हैं, इनके बीवी बच्चे भी हैं, तो इन पर वही क्यों उतरी। और फिर वो ये भी समझते
کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہمیں خیر و شر سمجھانا مقصود ہے، خیر اور شر میں فرق بتانا، احکام بتانا، تو وہ تو ہم عقل کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں، عقل کے ذریعے بھی کسی چیز کے خیر کو کسی چیز کے شر کو پرکھ سکتے ہیں۔ اس طرح مختلف سوالات ان کے ذہنوں میں جنم لیتے، جو ہم پچھلی صورتوں میں بھی پڑھ رہے ہیں اور آئندہ صورتوں میں بھی ہم ان کے یہ اعتراضات پڑھیں گے جو کفار منکرین کرتے۔ یہ دیکھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام نے یہی ان کا تعجب کوٹ کیا ہے کہ ایک شخص پر تمہارے رب کی طرف سے وحی اتری ہے، نصیحت اتری ہے، ذکر اترا ہے، تو تم اس پر تعجب کر رہے ہو، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ عقل سے ہر انسان خیر و شر میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، احکام ایسے ہوتے ہیں جو عقل میں آتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کا حکم تو مل گیا، لیکن قیام کیسے کرنا ہے، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجدے، یہ تو ہمیں عقل نہیں بتائے گی۔ روزے کا حکم مل گیا تو آگے عقل ہمیں نہیں بتائے گی کہ روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، سحری کب کرنی ہے، افطاری کب کرنی ہے، یہ تو ہمیں عقل نہیں بتائے گی۔ اس طرح فرشتے تو اللہ تعالی نے انہیں، جس طرح انسان کو اللہ تعالی نے خواہشات کے ساتھ پیدا کیا ہے، شیطان و نفس کے ساتھ، رحمانی قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو فرشتے تو ان سے پاک ہیں، وہ تو صرف اور صرف رحمانی قوت ان کے ساتھ تعلق ہے، شیطان نفس کے ان کے ساتھ ہی نہیں۔ اور وہ جو رب اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اور پھر فرشتے ایسی کیپیسٹی اور ایسی طاقت، قدرت کے مالک ہیں کہ عام انسان اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو فرشتوں کو کیسے بھیج دیا جاتا ہے انسانوں کے اندر؟ اس اعتراض کا جواب بھی ہم سورۃ الانعام میں تفصیل سے پا رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو دولت مند ہونا، تو جو دولت مند ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر مغرور ہوتے ہیں اور لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر دولت مند کوئی ہوتا تو وہ مائل تو انسان ہو جاتے، لیکن وہ اللہ کی نہ مانتے۔ جس طرح فرعون زمین میں دولت مند ہوا اور وہ ہدہدا بن کر بیٹھ گیا، نمرود ہوا ہدہدا بن کر بیٹھ گیا، قارون، شداد، حامان، یہ سارے ہوئے مغرور متکبر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے منصب رکھنے والے جاگیردار، سرمایہ دار، سردار موجود تھے، مالدار موجود تھے، وہ حق کی طرف نہیں آئے کیونکہ انہیں اپنی سرداری کا، اس کے چھن جانے کا خدشہ تھا۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی آفر کی، دولت کی بھی آفر کی کہ آپ کو دولت دے دیتے ہیں جتنا مانگتے ہیں، ہر طرح کی انہوں نے آفر کی۔ تو ان باتوں سے وہ حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور انسان شریف ہیں، دیانتدار ہیں، عادل ہیں، ایماندار ہیں، لیکن چونکہ دولت مند نہیں ہیں اور یہ فرشتہ نہیں ہے، اس طرح طرح کے اعتراض کرتے، تعجب کرتے۔ تو انہوں نے اسی کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو رسول بناتا ہے، کس پر اپنا ذکر اتارتا ہے، کس پر نصیحت اتارتا ہے، کس پر وحی اتارتا ہے، یہ کسی انسان کے پاس اختیار نہیں، یہ صرف اللہ کے پاس اختیار ہے۔ نبوت اور رسالت واہ بھی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا سے ملی ہے۔ اللہ جسے چاہے اللہ نے رسول بنا دیا، جسے چاہے نبی بنا دیا، جس پر چاہے وحی اتار دی۔ یہ انسان اپنے کسب سے، اپنے ارادہ سے، اپنے فعل سے، اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکا۔ تو فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص پر ذکر اترا ہے، نصیحت اترا، کیا تم اس پر تعجب ہے؟ اور پھر فرمایا یہ ذکر اس لیے اترا ہے، آگے مزید انہوں نے
یہ جو ذکر اترا ہے، نصیحت اتری، اس کے کیا اثرات ہوں گے معاشرے میں، اور مخاطبین کے اندر کیا اثرات ہونی چاہیے، آگے انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ فرمایا لِيُنذِرَكُمْ، یہ ذکر اس لیے اترا ہے تاکہ یہ رسول تمہیں ڈرائیں، تمہیں اللہ کے غضب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اس کے عذاب سے، جہنم سے، اپنے اللہ کے خوف سے، یہ تمہیں ڈرائیں کہ تم معاصی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر، شرک بت پرستی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت، توحید، احکام الہی، صالحیت کی طرف آ جاؤ، رسول کے اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ فرمایا لِيُنذِرَكُمْ، یہ اس لیے ذکر اترا ہے تاکہ یہ تمہیں ڈرائیں، اور دوسرا فرمایا وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، نافرمانیوں سے بچنے والے، اللہ کے غضب سے بچنے والے، شیطان اور نفس کے شر سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، متقی بن جاؤ۔ یہ دیکھیں جس طرح ہم سورۃ البقرہ میں پڑھے ہیں، اور پھر اور بھی بعض مقامات پر ہم پڑھے ہیں کہ قرآن اترا ہے کہ انسان متقی بن جائے، اللہ کا کامل بندہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہاں بھی وہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر کلام اترا، نصیحت اتری، تو انہوں نے کہا یہ اس لیے اتری ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس کی اتباع کر کے، اس کے پیچھے چل کے۔ اور آگے تیسرا فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہ جو بندہ اللہ کی وحی کا پیروکار بنتا ہے، اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، فالو کرتا ہے، تو وہ پھر متقی بھی بنتا ہے اور اس پر رحم بھی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اس لیے اترا ہے تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اللہ کا کرم کیا جائے، تم پر انعام ہو، دنیا میں بھی انعام ہو، آخرت میں بھی انعام ہو، اللہ کی رحمتوں تم پر سایہ فگن ہو۔ آگے سورۃ الاعراف آیت نمبر 64 اس میں فرمایا فَكَذَّبُوا، پس کذبو، انہوں نے جھٹلا دیا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کذبو انہوں نے جھٹلا دیا، ہو اسے، ہو ضمیر اشارہ کر رہی ہے واحد مذکر غائب کی، ہو ضمیر اشارہ کر رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ، ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، انہوں نے اس کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے انہیں نجات دی، حضرت نوح علیہ السلام، ہو ضمیر واحد کیا ہے، فَأَنْجَيْنَا، بس ہم نے نجات دی، ہو انہیں، اسے یعنی فَأَنْجَيْنَا، بس ہم نے انہیں نجات دی، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو، مَعَهُ، جو ان کے ساتھ تھے، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہیں بھی نجات دی، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، سو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو کشتی میں ان کی معیت میں تھے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا، بھی ساتھ، آیاتی، آیات، نہ ہماری، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہم، بے شک وہ، کانو، وہ تھے، قومن، لوگ، امینا، اندھے، انہم کانو قومن امین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے، بے شک وہ اندھے بے بصیرت لوگ تھے۔ اب یہ دیکھیے، ہم پچھلے درس میں، پچھلے لیکچر میں پڑھے ہیں، اس میں آیت کا میں نے ریفرنس آپ کو دے دیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک۔ کیا یہ تھوڑا عرصہ ہوتا ہے اللہ کے احکام کو سمجھنے کا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو زمانہ ہے، ظاہری آیات مبارکہ کے بعد بعثت کا جو زمانہ 23 سال، اور کتنے صحابہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے، اور پھر آج تک قیامت تک کتنی حضور کی امت پھلی پھولی پھیل گئی. تو یہ صحابہ اکرام سبحان اللہ، اتنا وہ اللہ کے محب تھے، اللہ کے محبوب تھے، مطیع تھے، فرما بردار تھے، حضور کے عاشق تھے، دین پر، اسلام پر، اللہ اور اللہ کے رسول پر جان چھڑکنے والے تھے. تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سچے مطیع، محب اور عاشق بن گئے، اور اسلام کو انہوں نے پھیلا دیا اگلی نسلوں تک. جبکہ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی بد نصیب قوم 950 سال ان کے اندر رہے، انہیں تبلیغ کرتے رہے، مگر قوم پر اثر نہ ہوا، اور اکثر قوم گمراہ رہی، اکثر قوم بھٹکی رہی. جو ان کی غالب قوم تھی بھٹکی رہی، گمراہ رہی. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے. فرمایا فَكَذَّبُوهُ، ان کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا، ان کو نظر انداز کر دیا. تو جب رسول کو کوئی قوم نظر انداز کر دیتی ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے کلام کو اور اللہ کی آیات کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے. جب کسی قوم کے اندر اپنے لیڈر کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، تو پھر وہ آگے چلتی ہے، پھر وہ اس کے افکار پر، اس کے نظریات پر، اس کی لائی ہوئی تعلیمات پر پھر عمل کرتی ہے. تو انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کو نہیں پہچانا. اب دیکھیے یہ قرآن ہے. آج کے دور میں بعض فتنے یہ بھی پیدا ہوئے ہیں جو نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ، اور کسی لیڈر کے ساتھ، عالم کے ساتھ تعلق جوڑنے کو شخصیت پرستی کا نام دیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالی نے یہاں دیکھیں اپنی آیات کی تکذیب کو بعد میں ذکر کیا ہے. یہ قرآن ہے، قرآن میں ہمارے لیے فہم ہے، دانائی ہے، اس میں حکمت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالی نے اپنی آیات کی تکذیب کا بعد میں ذکر کیا ہے، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کا ذکر کیا ہے. یہ ہے شخصیت اور اپنے ہیرو سے محبت کرنا. یعنی اللہ کی نظر میں بھی اور اللہ کے کلام کی نظر میں بھی شخصیت کی قدر پہلے ہوتی ہے، اور بعد میں جو لائی ہوئی تعلیمات پھر ان کی قدر محلوق کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پرائرٹی، ترجیحات، ان کی درجہ بندی سکھائی ہے اور سمجھائی ہے. اس لیے صحابہ کرام پہلے حضور کے عاشق بنے، پھر اپنے رب کے عاشق بنے، پھر قرآن کے عاشق بنے. پہلے وہ حضور کے محب بنے، پہلے حضور پر جان چھڑکنے والے بنے، پھر انہوں نے اللہ کے دین پر اور الہ کلمات اللہ کے لیے بھی اپنی جان قربان کر دی. پہلے حضور سے عشق کیا، حضور سے محبت کی. تو اللہ تعالی نے شخصیات کا دین میں کیا مقام ہوتا ہے اللہ تعالی نے آیات سے واضح کر دیا. فرمایا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا انہیں. فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے انہیں بھی نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو انبیاء کرام کا دامن تھام لیتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کا حشر بھی انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، اراض کرتے ہیں، تو وہ ان سے جدا ہو جاتے ہیں، ان کا حشر بھی جدا ہوتا ہے. والذین معہ میں یہ حکمت ہے. تو فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ہمراہی، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار، فی الفلکی، انہیں کشتی میں نجات دے دی. انہیں کشتی میں نجات دے دی جب طوفان نوح آیا. تو فرمایا ہم نے انہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. اب یہ دیکھ لیں آیات کے جھٹلانے کا بعد میں ذکر ہے.
اور غرق کرنے والی قوم کا بھی بعد میں ذکر ہے. اور انبیاء حضرت نوح علیہ السلام بحیثیت شخصیت نبی اور رسول ان کا پہلے ذکر ہے، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کے صحابہ ان کے ماننے والے ان کا بھی پہلے ذکر ہے. تو فرمایا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آیات میں اللہ کے حکام، اللہ کی تعلیمات، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تعلق، یہ سارا آیات میں شامل ہے. تو فرمایا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہم نے انہیں غرق کر دیا، ہم نے انہیں غرق کر دیا. پھر آگے فرمایا انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے، بے شک وہ اندھے لوگ تھے، بے بصیرت لوگ تھے. ظاہری آنکھیں تھیں لیکن باطنی آنکھوں سے اندھے تھے، حق کو دیکھنے والی آنکھوں سے اندھے تھے، بصیرت رکھنے والی، فہم رکھنے والی، ہدایت کا شعور رکھنے والی، خیر کا شعور رکھنے والی ان آنکھوں سے نبینا تھے. تو فرمایا بے شک وہ بے بصیرت تھے، اندھے تھے، جو حق کو دیکھ سکیں، حق کو پہچان سکیں، حق کو جان سکیں. اس لحاظ سے تو اس پر ہم تفصیلی آگے پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کی قوم پر کیسا عذاب ہے، وہ اگلی صورتوں میں آئے گا، سورہ ہود میں آئے گا، بڑا تفصیل سے ذکر آئے گا. ابھی صرف آپ کو یہ لکھوا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں. اور کعب احبار سے روایت ہے کہ یہ 72 لوگ تھے، 72 نفوس تھے، 72 لوگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کی کل اولاد حام، سام، یافس اور یام کی جو ماں تھی، اور یام کی ماں تھی، اور یام کو اہل کتاب کنعان کہتے ہیں، اور یہی غرق ہو گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بھی کافرہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور یام ان کا بیٹا، ان کے بیٹے نے بھی انکار کر دیا تھا ان کے ساتھ جانے سے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی. تو یہ دونوں یہ غرق ہو گئے تھے، اور باقی جو اس کے علاوہ 72 نفوس تھے وہ ان کے ساتھ تھے، یہ ان کے ساتھ تھے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نافرمانی سے، اپنے معاصی سے، اپنی پکڑ سے، اپنی گرفت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کما حق اپنی عبادت، اپنی بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں پختہ تعلق، محبت، اطاعت نصیب فرمائے. اپنی آیات پر ہمیں کاربند قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.